بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وقاص خان آفیشیل سے وقاص خان اور گھومتے پھرتے کے ساتھ عبد القادر میگری ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. گزشتہ روز سے ایک پراسرار بیماری بلدیہ مواج گھوٹ میں گردش کر رہی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور کسی ادارے کی طرف سے اب تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ بنیادی طور پر مسئلہ تھا کیا. عبد القادر گئے تھے آج رپورٹ کرنے اس علاقے، اور وہاں پر انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھیں، بہت سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں، اور ہم نے بھی ان سے بات کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، اچانک اتنی اموات کیسے ہوئیں اور وہاں پر ایسا کیا انہوں نے دیکھا. اچھا قادر بتائیے گا، آپ گئے، آپ نے رپورٹ کیا وہاں سے، کیا انفارمیشن آپ کو ملی اس علاقے سے، اور ایسا کیا ہوا کہ اچانک ایک دم اتنی اموات ہو گئی ہیں؟ اچھا وقاص، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا کل واقعہ یہ پیش آیا، کل شام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک خبر آئی کہ کیماڑی کے علاقے میں 19 لوگوں کے 16 کا بتایا گیا کہ 16 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ زہریلی گیس کی وجہ سے. جب رات بھر ہم نے کوشش کی خبریں نکالنے کی، پھر صبح ہوئی، صبح ہم وہاں پہ پہنچے، صبح جیسے ہوئی 8 بجے تقریباً 9 بجے ہم وہاں پہنچ گئے علاقے میں. ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہے گھروں سے باہر کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹیمیں بھی پہنچی ہوئی تھی ڈاکٹرز کی. تو ڈاکٹرز کی ٹیمیں پہنچی تھی، ہم نے ان سے بات کیا کہ اصل وجہ کیا ہے. ان لوگوں سے پوچھا کہ واقعے میں جن کے خاندان کے کچھ افراد اگر ہلاک ہو گئے، ان سے بات کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ 3-4 رہائشی پلاٹوں میں فیکٹریاں ہیں، 4 فیکٹریاں ہیں جو شاپنگ بیگ بھی بناتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص قسم کے کوئی پتھر ہیں وہ جلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں پہلے جو ہے وہ نمونیا کے ٹائپ کے جو نزلہ ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہوا. پھر بچوں میں جو ہے وہ سانس بند ہونا شروع ہوئی، پھر سانس لینے میں بھی دشواری ہوئی، جس کے بعد جو ہے بچے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا گیا کہ بچے ہلاک ہوتے گئے. آج بھی ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کئی بچے بھی جو ہے بیمار تھے. واقعی میں وہاں پہ ہم گئے تو بیمار تھے. اس کی وجہ کیا تھی، میں نے جا کر ان کے والدین سے بھی بات کی. والدین اپنے بچوں کو گود میں لے ہوئے تھے. وہاں جو ڈاکٹر تھے ان سے بھی ہم نے بات کی کہ یہ جو اچانک 19 لوگوں کے ہلاکتیں کا معاملہ ہے، کیا واقعی میں ایسا معاملہ ہے. تو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس وقت یہاں پہ سانس لینے کی اور نزلے زکام کی تو ہمیں بہت سارے لوگ آئے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہلاکتوں کا معاملہ ہے اس پہ تو ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں کہ ہم جب پہنچے تو ڈاکٹرز ان کو چیک بھی کر رہے تھے، دوائیں بھی دے رہے تھے. ڈی ایچ او سے بھی ہم نے بات کی تو ڈی ایچ او اپنے آفس سے نکلا ہی نہیں. ڈی ایچ او وہاں پہ جہاں پہ یہ معاملہ تھا وہاں تک آئے نہیں. لیکن جو مطلب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو صحت کا ہوتا ہے، ان کا کام تھا وہاں پہ موجود رہنا. اگر 19 لوگوں کا معاملہ ہے تو آپ کو وہاں موجود ہونا ہے. چلو ابھی تک جو ہے پراسرار نمونے پہ کہ ابھی تک رپورٹ آنا باقی ہے. ڈی سی صاحب سے بھی ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا. یہ 19 لوگ جو ہلاکتوں کا معاملہ تھا، ان کے جو اہل خانہ تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں زیادہ تر بچے تھے جن کو یہ پھیپھڑوں میں اور نمونیا اور سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں. تو اس کے بعد ان کے والدین کی جانب سے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کو سیل کیا جائے یا بند کیا جائے. اس کے بعد وہاں پہ ٹیمیں رات کو پہنچیں، ان کی جانب سے ایک فیکٹری کو بند کیا گیا، باقی 3 فیکٹریاں تھیں ان پہ تالے تھے، ان کو سیل نہیں کیا گیا. جو جہاں سے شروع ہم اس محلے میں، جب علی محمد محلہ ہے یہ مواج کوٹ کا، جب اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہو تو وہاں ایک فیکٹری ہے جو آپ کو سیل دکھائی دے گی. اس سے آگے جاؤ گے جس فیکٹریوں کے حوالے سے جو شکایت تھی ان پہ کوئی صرف تالا تھا. تو ان کے جانب سے جو بچے تھے وہ بیمار تھے. تو بچوں سے والدین سے پوچھا، والدین نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا، جو میں پہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے جا کر ڈی سی سے کنفرم کیا کہ معاملہ ہے کیا. اچھا قادر یہ بتائیے گا کہ اتنے پیمانے پر جب اموات ہوتی ہیں کسی اور ملک میں تو پوری مشینری جو متحرک ہو جاتی ہے اور پورے علاقے کو، یہ ایک فیکٹری کا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ علاقتے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بچے بیمار ہیں اب بھی، تو اس علاقے کو سیل کر دیا جاتا ہے. تو وہاں پر ایسا کیا نظر آیا، یعنی کہ علاقے کو سیل کیا گیا ہے، یا کیا آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کووڈ کی طرف پھیلنے والی بیماری تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں ایسی. اچھا اس میں جو اس کے میں اس موضوع پہ آتا ہوں نا، ایک اور محلے میں ایک اور بندہ تھا جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ وجہ کیا ہے. ایک بیماری جو ہے یہ واقعے میں ایسی انسانی جانیں ضائع ہوئی، تو انہوں نے کہا واقعے میں ہوئی، لیکن اس کا وجہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو،
اس کے لیے جو ہے ابھی بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں. یہ دھوئیں کی وجہ سے نہیں، کوئی اور بیماری پھیل سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ ہو سکتا ہے کہ اپنی بات چھپانے کے لیے کچھ ایسا مبینہ طور پہ یہ بات اپنی چھپانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں خسروں کی بیماری جو ہوتی ہے، جو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں میں پائی جاتی ہے، تو ایسی کوئی بیماری نہ ہو. اس لیے جو خسرہ جس کو خسرہ جس کو کہتے ہیں آپ، ہم تو اس کو اورڑی کہتے ہیں سندھی میں. تو خسرہ جو ہے وہ بیماری ہو سکتا ہے کہیں انسانی جو ہے جسم میں نہ ہو. اس کے لیے جو ہے کچھ نمونے لے جائیں، ٹیسٹ کیے جائیں لیبارٹری سے، پتہ چلے کہ واقعی میں ایسی کوئی بیماری ہے. ڈی سی صاحب سے پوچھا گیا تو ڈی سی صاحب نے کہا ایسی کوئی جو ہے اطلاع نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ اس پہ ہم نے ٹیمیں بنا دی ہیں، ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا نوٹس لیا. ہم نے دیکھا وہاں پہ سرکاری لوگ بھی پہنچے، ساتھ ساتھ وہاں سیاستدان بھی پہنچے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. لیکن کیا لوگوں کو جو واقعے میں اگر 19 لوگ اگر وہاں ہلاک ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں. ایک خاندان کے 16 لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ایک خاندان کے کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ 16 اور 19 لوگ اگر ملا کے 19 لوگ اگر ہلاک ہوئے ہیں تو اس پہ بہت سارے بچے ابھی بھی وہاں پہ بیمار ہیں. جو فیکٹریاں جو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی گھر ہیں ان کے. ہم نے دیکھا تھا وہاں جا کر، ہم نے صبح دیکھا ان کے ساتھ ہی گھر ہیں. 7 گھروں میں اگر یہ معاملہ ہے تو ان فیکٹریوں کو ان رہائشی پلاٹوں میں بننے کی اجازت دی کس نے؟ فیکٹریاں جو ہے وہ رہائشی پلاٹوں میں بنانے کے لیے کس سے اجازت لی جاتی ہے؟ کیا ان کو جو ہے خاص اجازت تھی؟ آپ دیکھیں مواج کوٹ لیفٹ سائڈ پہ، آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے فیکٹریاں بڑی بڑی ہیں، سائڈ میں بڑی بڑی فیکٹریاں، لیکن اس طریقے سے رہائشی پلاٹوں کے اندر نہیں ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ سیل کر لی گئی ہیں، لیکن سیل صرف ایک کی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی گئی. لیکن ڈی سی صاحب نے یہ کہا اس پہ ابھی بھی معمہ بنا ہوا ہے کہ واقعی میں 19 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں کہ نہیں. اس کی ہم جانچ جاری ہے کہ واقعی میں 19 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. ہم نے اپنے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ٹیم بنائی ہے، وہ دیکھے گی. اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ واقعی میں ہوا ہے. ہم ان کے بچوں کے قبرستان کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ یہ اگر معاملہ ہوا ہے تو ہم سخت ایکشن لیں گے ان فیکٹری مالکان کے خلاف. نہیں، فیکٹری مالکان کے خلاف یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا قادر، کہ اتنے عرصے سے وہاں پر فیکٹریاں تھیں. آپ جیسے بول رہے ہیں کہ رہائشی علاقہ تھا، اور اب جا کر اگر اب وہ بھی اگر ثابت ہوا اموات ہوئی تو، اگر اموات نہیں ہوتی پھر معاملہ وہی جوں کا توں رہ جاتا ہے. لیکن اس علاقے میں فیکٹریاں بنی کیسے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ فیکٹریاں بن گئی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اموات ہوئیں تو پھر ایکشن لیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں بہت سارے لوگ جو ہے نوجوان اس میں متاثر ہوئے تھے. لوگوں کو میں خود رپورٹنگ کرنے گیا تھا، اتنی شدید گیس وہاں پہ لیکیج ہو رہی تھی کہ میری آنکھیں جلنا شروع ہو گئی، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. ہم رپورٹنگ کرنے گئے تھے، ہماری ساتھی رپورٹر تھی، اب تک کی رپورٹر تھی، اس کو بھی جو ہے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، لیکن ہم نے اس کو بچا لیا. لیکن اس طریقے سے جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے اس ٹائم احتجاج کیا کہ ایسی جو رہائشی پلاٹ کے اندر جو فیکٹریاں بنی ہیں اس کو خدا را بند کریں. یہ معاملہ کون اس کا جو ہے نوٹس لے گا؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ معاملہ حل ہو گیا، اس پہ قابو پا لیا گیا، گیس کو جو باہر لیکیج نہیں آنے دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ چپ ہو گئے. اب یہ 19 جانے کیا ہر سال، ہر 3 سال 4 سال کے بعد یہ واقعات اگر ہوں گے تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ سخت ایکشن لے، اور حکومت ان پلاٹ جو رہائشی لوگ جہاں رہتے ہیں ان میں اگر کوئی فیکٹریاں ہیں تو اس پہ جا کر ان فیکٹریوں کو پہلے تو ان کو جا کر نوٹس دے کہ آپ اپنی فیکٹری یہاں سے ٹرانسفر کر دیں. اگر کوئی ٹرانسفر نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ وہاں بیگ بنانے کے لیے، بچوں کے کھلونے بنانے کے لیے ایسی زہریلی گیس جو ہے وہ اخراج ہوگی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اخراج ہونے سے جو ہے یہ اگر سردیاں آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے عموماً ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم کہیں سیف جگہ پہ ہوتے ہیں، تب ہمارا بھی سانس جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج ہم گئے تھے، ہماری بھی یہ حالت تھی کہ ہم وہاں پہ جب کھڑے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں چلا رہے تھے، کیونکہ ایک لوگوں کا درد تھا. لوگ وہاں پہ جذباتی ہوئے تھے، جذباتی مناظر تھے کہ بھائی یہ ہمیں آج ووٹ لینے کے لیے تو آپ کو ہماری گلیاں دیکھ سکتے ہو، لیکن کیا آج ہمارے ساتھ مسئلہ ہے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. آج سے کہہ رہے ہیں 15 تاریخ سے پہلے لوگوں کو یہاں پہ پتہ تھا کہ ہم جیسے جہاں رہتے ہیں تو سب ہمارے پاس آ رہے تھے. یہ 15 تاریخ کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کون آیا؟ یہ بڑا سوال ہے کہ واقعی میں وہاں پہ جو الیکشن جیتنے والے ہیں وہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نچلی سطح کے ہوتے ہیں. وہاں وہ لوگ پہنچے کہ نہیں پہنچے، لوگ وہاں پہ چلا رہے تھے، اور اس پہ ایکشن جو ہے وہ ابھی تک اسی طریقے سے نہیں ہوا جو لوگ چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو ڈی سی صاحب کی کہ واقعے میں کہ یہ واقعہ اگر پیش آیا ہے تو ان مالکان کے خلاف جو ان کی اجازت دیتا ہے ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آگے ایسے واقعات پیش نہ آئیں.
بالکل، یہ عبدالقادر آج وہیں پر تھے اور تمام تر احوال ان کی زبانی آپ نے سنا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آبادیوں میں یہ فیکٹریاں بنتی کیسے ہیں اور اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ اب جب اموات ہو گئی ہیں، ہر بار پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے پچھلے سال کوئی واقعہ ہوگا، اور ہر سال اسی طرح واقعات ہوتے ہیں، لیکن واقعات ہونے کے ساتھ ہی کئی سوالات جنم لیتے ہیں، اور سوالات بھی جو حکام ہیں وہ خود ان کو اٹھاتے ہیں کہ اموات ہوئیں، اگر ہوئیں تو ہم ایکشن لیں گے، اگر نہیں ہوئی تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ لیکن یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے قادر نے بتایا کہ اب تک یعنی اس علاقے میں جب الیکشن ہوتا ہے تو عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں کیمپین کے لیے، لیکن اب تک یہ واقعہ ہوا کوئی اس طرف نہیں گیا۔ یہ تو نچلی سطح کی بات آ گئی، لیکن اوپر کی سطح پر صوبائی حکومت متحرک کیوں نہیں نظر آ رہی؟ 19 اموات بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ بھی جانچ کی جائے جیسے کہ کووڈ پھیلا پوری دنیا میں، خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں آ گیا، یا پھر اگر فیکٹریز ہیں، فیکٹریز سے بھی ایسی یکدم اموات جو ہوئی ہیں، کیا یہ اموات بڑھنے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ وہاں پر انتظامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تک قادر جو صورتحال بتا رہے ہیں اور اس سے جو میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، ابھی تک یعنی کوئی محکمہ نہیں جاگ سکا، ایک المیہ ہے۔ مزید معلومات، مزید ویڈیوز کے لیے ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور عبدالقادر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔